کرائم سٹوریز میں جو کہانی میں آپ کو سنا رہی ہوں اس کا عنوان ہے اندھیرے اندھیرے میں۔ اس کے مصنف ہیں انسپکٹر احمد یار خان اور یہ اس کا دوسرا اور آخری حصہ ہے۔ میں نے ولایت کو بٹھائے رکھا اور اس کے باپ اور بھائی کو بھیج دیا۔ ایک اور رات شروع ہو چکی تھی۔ مقتول دفن ہو گیا تھا۔ اس کی ماں سے پوچھ گچھ ضروری تھی لیکن میں ابھی اسے اس قابل نہیں سمجھتا تھا کہ وہ صحیح بیان دے گی۔ پھر بھی اسے بلا لیا۔ وہ اپنے خاوند کے ساتھ آ گئی۔ اس عورت کی جوانی کب کی ختم ہو چکی تھی اور اب تو غم نے اس کے چہرے کو مرجھا دیا تھا اور وہ نڈھال تھی۔ پھر بھی صاف پتہ چلتا تھا کہ یہ جوانی میں ہی نہیں بلکہ بیٹے کی موت تک خوبصورت رہی ہے۔ اس کا لمبوترا قد کاٹ اس کے چہرے سے زیادہ کشش والا تھا۔ چہرے کا رنگ تو بہت ہی اچھا تھا، چہرے سے عمر کا اندازہ ہوتا ہی نہیں تھا۔ بڑھاپے کی ہلکی سی لکیر بھی اس کے چہرے پر نہیں آئی تھی۔ سر کے چند ایک سفید بالوں سے پتہ چلتا تھا کہ اس کی عمر کچھ زیادہ ہو گئی ہے۔ اس کے سراپے پر غم کا سیاہ سایہ پڑ گیا تھا۔ پھر بھی اس کی ڈیل ڈول اور اس کے انداز سے پتہ چلتا تھا کہ ولایت کے باپ اور بھائی نے اس عورت کے متعلق جو رائے مجھے دی ہے وہ صحیح ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے اسے غم کی کیفیت سے نکال کر بولنے اور حقیقی باتیں کرنے کے لیے تیار کیا۔ وہ تو بہت ہی شو باز عورت تھی۔ مثلاً میں نے اس سے پوچھا کہ اسے کس پر شک ہے کہ اس نے اس کے بیٹے کو قتل کیا ہوگا۔ میرے بیٹے کا تو سارا گاؤں دشمن تھا۔ دشمنی کیا تھی؟ میرا بیٹا شہزادہ تھا، اس سے سب جلتے تھے۔ تمہاری بیٹی کہاں گئی ہے؟ کچھ پتہ نہیں۔ کیا اسے کسی نے دشمنی کی وجہ سے اغوا کر لیا؟ اگر ایسی بات ہے تو مجھے بتا دو۔ میں نے اس کی بیٹی کے متعلق چند اور باتیں بھی کی۔ میں نے دیکھا کہ بیٹی کے معاملے میں وہ سنجیدہ ہو گئی تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ ولایت کے متعلق اس کا کیا خیال ہے اور کیا وہ اس پر شک نہیں کرتی۔ شک تو اسی پر ہے۔ وہ ایک ہی لڑکا ہے جس پر وہ جان دینے کے لیے بھی تیار رہتی تھی۔ معلوم ہوتا ہے تمہیں ولایت پر پکا شک نہیں۔ میرا خیال تھا کہ تم یہ جواب دو گی کہ وہ صرف ولایت کو چاہتی تھی، اس لیے وہ اسی کے ساتھ گھر سے چلی گئی ہے۔ شک تو ہے لیکن یہ سوچ بھی آتی ہے کہ لڑکی جوان ہے، بالغ ہے، وہ بول نہ پڑے کہ وہ اپنی مرضی سے ولایت کے پاس گئی ہے۔ فرض کر لو کہ تمہاری بیٹی اپنی مرضی سے ولایت کے پاس چلی گئی ہے تو تم کیا کرو گی؟ کیا اسے گرفتار کراؤ گی؟ نہیں، میں اس کے خلاف کچھ بھی نہیں کروں گی بلکہ اجازت دے دوں گی کہ شادی کر لو، یا یہ کہوں گی کہ میرے پاس آ جاؤ اور میں تمہیں ڈولی میں بٹھا کر رخصت کروں گی۔ اگر ایسی بات ہے تو اس رشتے سے کیوں انکار کیا تھا؟ اس کی وجہ کچھ اور تھی۔ مجھے ایک ایسا خاندان مل گیا تھا جو اپنی لڑکی میرے بیٹے کو اس شرط پر دینے کے لیے تیار ہو گیا تھا کہ میں ان کے بیٹے کو اپنی بیٹی دے دوں۔ میں نے یہ شرط قبول کر لی تھی۔ آپ خود عقل والیں، میرا تو دماغ بھی کام نہیں کرتا۔ مجھے ان لوگوں پر شک ہے کہ انہوں نے میری بیٹی کو غائب کر دیا ہے۔ انہوں نے کیوں غائب کر دیا ہوگا؟ یہ بات ابھی گاؤں والوں کو معلوم نہیں ہوئی۔ دونوں طرف رشتوں کی بات پکی ہو گئی تھی اور گاؤں کے لوگوں نے دونوں گھروں میں مبارکباد دی تھی۔ ایک روز ان کی طرف سے ایسا پیغام آیا کہ میں کانپ گئی۔ میری بیٹی نے نوکرانی کی زبانی اپنے منگیتر کو یہ پیغام بھیج دیا کہ اپنے ماں باپ سے کہہ دو کہ تمہارے لیے کہیں اور سے رشتہ کر لیں، میں تمہاری بیوی بن کر نہیں آؤں گی۔ نادان لڑکی ہے، معلوم نہیں کیسے کیسے الفاظ اس نے کہلا بھیجے تھے۔ ادھر سے گلا شکوہ نہیں آیا بلکہ یہ دھمکی آئی کہ اپنی لڑکی کو سنبھال کر رکھو، ہم یہ رشتہ نہیں چاہتے لیکن لڑکی کو ہم اٹھا کر بھی لے آئیں گے اور یہ مشہور کریں گے کہ لڑکی اپنی مرضی سے آئی ہے اور اگر وہ زبان درازی کرے گی تو ہم اسے غائب کر دیں گے۔ تم نے اپنے خاوند کو بتایا تھا یا یہ پیغام تمہارے خاوند کو ہی دیا گیا تھا؟ اسے معلوم تھا۔ ان کی نوکرانی نے ہم دونوں کو الگ بٹھا کر یہ پیغام دیا تھا۔ قاسم کو معلوم تھا؟ ہاں جی، اسے میں نے خود بتایا تھا۔ وہ غصے میں آ گیا ہوگا؟ بڑے سخت غصے میں جی۔ میرا بیٹا شیر تھا، وہ تو اسی وقت چاقو لے کر چل پڑا تھا۔ میں نے، محفوظ نے اور میرے خاوند نے اسے پکڑ لیا تھا۔
وجہ اس کے کہ وہ اپنی بہن کو ڈانٹ ٹپٹ کرتا کہ اس نے ایسی حرکت کیوں کی ہے۔ وہ دھمکی کا جواب دینے کے لیے تیار ہو گیا۔ یہ بات سن کر میرے کان کھڑے ہو گئے۔ میں نے اس عورت سے پوچھا کہ اس کے بعد اسے پتہ چلا تھا کہ قاسم نے ان لوگوں کے ساتھ کوئی گڑبڑ تو نہیں کی تھی۔ میں اور میرا خاوند ان لوگوں کے گھر چلے گئے تھے۔ میرا خاوند اچھا آدمی ہے، زیادتی ہماری بیٹی کی تھی۔ ہم دونوں رات کو گئے تھے۔ ہم نے ان کے گھر جا کر راضی کرنے کی کوشش کی۔ یہ 2 روز بعد کی بات ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ان کے 3 بیٹے بڑے سخت غصے میں تھے۔ وہ کہتے تھے کہ قاسم نے ان کی بے عزتی کی ہے اور وہ بے عزتی برداشت نہیں کریں گے۔ انہوں نے یہاں تک کہہ دیا کہ اپنی لڑکی کا رشتہ نہیں دیں گے اور تمہاری لڑکی کو اٹھا کر لے آئیں گے۔ ہماری مجبوری یہ ہے کہ ہمارے پاس روپے پیسے کی اور زمین وغیرہ کی تو کوئی کمی نہیں، لیکن جس طرح میرا بیٹا اکیلا ہے اسی طرح میرا خاوند بھی اکیلا ہے۔ ہم کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتے۔ چند اور باتیں پوچھ کر میں نے اس عورت کو تو جانے دیا اور اس کے خاوند کو بلایا۔ اس شخص کے ساتھ اس وقت بھی باتیں ہوئی تھیں جب یہ تھانے میں قتل کی رپورٹ لکھوانے آیا تھا۔ پھر محفوظ کے لاپتہ ہونے کی رپورٹ لے کر میرے پاس آیا، تب بھی اس سے تفصیل سے بات ہوئی تھی۔ مجھے یہ آدمی اچھا لگا تھا۔ میں نے اس کے ساتھ بڑی کھل کر باتیں کی۔ اس کا بیان مقتول کی ماں سے ملتا تھا۔ میں نے انہی لوگوں پر شک ظاہر کیا جن کے ساتھ ان کا رشتے ناطے کا معاملہ طے ہوا تھا۔ شک میرا بھی یہی ہے، اس نے کہا۔ میں نے قاسم کی ماں کو یہ بات ابھی تک نہیں بتائی اور گاؤں میں بھی کسی کو پتہ نہیں چلا۔ ہمارے اور ان لوگوں کے کچھ کھیت گاؤں سے دور ہیں۔ وہ 2 بھائی اپنے کھیتوں میں گئے، ادھر سے قاسم چلا گیا۔ اس نے یہ اوچھی حرکت کی کہ چاقو نکال کر انہیں للکارا۔ انہوں نے اس کی پٹائی کر دی۔ کسی دوسرے گاؤں کے کچھ آدمی وہاں سے گزر رہے تھے، انہوں نے لڑکے کو چھڑایا۔ مجھے بتایا گیا کہ قاسم نے انہیں یہ دھمکی دی کہ وہ ان کے گھر کو آگ لگا دے گا۔ ایسی کچھ اور باتیں اس نے کی جو کوئی عزت دار آدمی برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے جب اطلاع ملی کہ قاسم کی لاش فلاں جگہ پڑی ہوئی ہے تو میرا پہلا خیال انہی لوگوں کی طرف گیا تھا۔ اسی رات لڑکی بھی لاپتہ ہو گئی تو میں سمجھ گیا کہ دشمن وار کر گئے ہیں۔ تم نے یہ بات مجھے پہلے کیوں نہیں بتائی؟ تھانے سے جائے وقوعہ کی طرف آتے ہوئے میں نے تم سے پوچھا تھا۔ اس وقت نمبردار آپ کے ساتھ تھا اور ایک آدمی اور بھی تھا۔ یہ دونوں دور پار سے ان کے رشتہ دار ہیں۔ میں ان کے سامنے ایسی بات نہیں کہہ سکتا تھا۔ انہیں پتہ چلتا تو وہ فوراً انہیں چوکنا کر دیتے۔ پھر میں خود لڑکے کے کفن دفن میں مصروف ہو گیا۔ آپ نہ بلاتے تو بھی میں نے آپ کے پاس آنا تھا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ لڑکی تمہارے گاؤں کے ایک آدمی ولایت کو چاہتی تھی؟ معلوم تھا جناب۔ کیا تم اس پر شک نہیں کرتے؟ میں اس پر یہ شک نہیں کر سکتا کہ اس نے قاسم کو قتل کیا ہے۔ اس لڑکے کے ساتھ تو اس کا دوستانہ تھا۔ یہ شک ضرور ہے کہ محفوظ کو اگر کسی اور نے اغوا نہیں کیا تو وہ ولایت کے ساتھ گئی ہے۔ قاسم کے متعلق تمہیں ابھی ایک بات کا علم نہیں ہوا۔ اس کی جیب سے رقم اور سونے کی ایک انگوٹھی برآمد ہوئی ہے۔ ایک ہندو نے تھانے میں آ کر رپورٹ درج کرائی تھی کہ 2 رہزنوں نے اسے لوٹ لیا۔ اس نے جو رقم لکھوائی تھی بالکل وہی رقم اور سونے کی وہی انگوٹھی قاسم کی جیب سے برآمد ہوئی ہے۔ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ ہندو کو قاسم نے ہی اپنے کسی ساتھی کے ساتھ مل کر لوٹا تھا۔ پھر جناب مجھ سے کچھ نہ پوچھیں۔ یہ تو میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ اس لڑکے کے متعلق کیسا ہی بڑا جھوٹ کیوں نہ بولو وہ سچ سمجھوں گا۔ اس شخص سے اور اس کی بیوی سے 2-3 مزید مشتبہوں کی نشاندہی ہو گئی۔ اس کے علاوہ کام کی کوئی اور بات نہ ملی۔ میں نے ان لوگوں کو بلانے کی بجائے بہتر سمجھا کہ ان کے گھر چھاپا مارا جائے۔ میں نے اپنے سٹاف کو ساتھ لیا اور نمبردار کی گھوڑی پر سوار ہو کر ان کے گاؤں جا پہنچا۔ گاؤں زیادہ دور نہیں تھا، یہی کوئی 1.5-2 میل ہوگا۔ ان کے گھر میں بغیر اطلاع داخل ہو گیا اور سارے گھر کی تلاشی لی۔ ان پر دہشت طاری کرنے کے لیے میں نے گرج گرج کر باتیں کی۔ تلاشی بڑی سختی سے اور تفصیل سے لی۔ ان کا مویشیوں والا کمرہ بھی دیکھا، بھوسے والی کوٹھری بھی دیکھی۔ اس گاؤں کے نمبردار سے پوچھا کہ ان کا کوئی اور چھوٹا موٹا مکان ہے یا نہیں۔ پتہ چلا کہ کھیتوں میں مویشیوں کے لیے ایک کمرہ ہے۔ میں وہاں گیا لیکن لڑکی نہ ملی اور لڑکی کا کوئی سراغ بھی نہ ملا۔ وہ اچھی حیثیت کے زمیندار تھے۔
انہوں نے احتجاج کیا کہ میں نے ان کی بے عزتی کر دی ہے۔ میں نے تینوں بھائیوں اور ان کے باپ سے پوچھ گچھ الگ الگ کی، سب نے وہی باتیں بتائیں جو مقتول کی ماں بتا چکی تھی۔ انہوں نے یہ بھی بتایا کہ قاسم کے ساتھ ان کی لڑائی کس طرح ہوئی تھی۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ انہوں نے انتقام لے لیا تھا۔ میں ان پر یہ الزام لگا رہا تھا کہ لڑکی کو انہوں نے اغوا کیا ہے، لیکن جناب کہاں سے اغوا کیا ہے؟ کیا ہم جن بھوت ہیں کہ لڑکی کو اس کے گھر سے اٹھا لائے ہیں؟ ان کے لیے یہی بے عزتی بہت ہے کہ ہم نے ان کی لڑکی کا رشتہ لینے سے انکار کر دیا اور اپنی لڑکی کا رشتہ بھی انہیں نہیں دے رہے۔ بیٹوں سے زیادہ ان کے باپ نے عقل کی باتیں کی تھی۔ لڑکی اور لڑکے کے ماں باپ چل کر میرے پاس آئے تھے، یہ انہوں نے میری عزت کی تھی۔ کون اس طرح معافی مانگنے کسی کے گھر جاتا ہے؟ ان کا باپ سوتیلا ہے، اسے کیا پڑی تھی کہ سوتیلی اولاد کے لیے میرے پاس آ کر سر جھکاتا، حالانکہ وہ امیر کبیر آدمی ہے۔ پھر دوسری بات یہ ہے جناب کہ ہم رشتہ تو کر بیٹھے تھے، لیکن اس گاؤں کے نمبردار نے جو ہمارے رشتہ داروں میں سے ہے بعد میں بتایا کہ یہ رشتہ کسی نہ کسی بہانے چھوڑ دو۔ اس نے وجہ یہ بتائی کہ لڑکی ہر لحاظ سے اچھی ہے، لیکن اس نے اپنا تعلق گاؤں کے ایک جوان آدمی کے ساتھ جوڑ رکھا ہے اور یہ بات سارے گاؤں میں مشہور ہے۔ کیا تم پہلے اس خاندان کو نہیں جانتے تھے؟ جانتا تھا، عزت دار خاندان ہے، زمین جائیداد والے ہیں، لیکن ان کی اولاد کو اچھی طرح نہیں جانتا تھا۔ لڑکی کے متعلق تو یہ بات معلوم ہوئی اور لڑکے کے متعلق پتہ چلا کہ وہ تو بالکل ہی بدمعاش اور گھٹیا لڑکا ہے۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں ان سے رشتہ کس طرح توڑوں۔ جس روز میری بیوی نے مجھے بتایا کہ لڑکی نے اپنی نوکرانی کی زبانی یہ پیغام بھیجا ہے تو مجھے غصہ تو آنا ہی تھا، لیکن میرا دل خوش ہو گیا۔ بڑا اچھا بہانہ مل گیا۔ میں جناب کو صاف بتا دیتا ہوں کہ میرے بیٹے بے عزتی کا بدلہ لینے کی باتیں کرتے تھے اور انہوں نے یہ الفاظ ضرور کہے تھے کہ ہم لڑکی کو اٹھا لائیں گے، لیکن میں نے انہیں سمجھایا تھا کہ خدا کا شکر ادا کرو کہ انہوں نے خود ہی تمہیں ایسا بہانہ دے دیا ہے جو تم رشتہ توڑ سکتے ہو۔ میرے بیٹوں نے جو دھمکیاں دی تھی وہ تو اپنی ناک اور اپنی بات رکھنے کے لیے دی تھی۔ ہم عزت دار لوگ ہیں، کسی کی بیٹی کو اٹھا لانا بے عزت لوگوں کا کام ہوتا ہے۔ میرے بیٹوں نے ان کے بیٹے کی پٹائی کر کے اپنا کلیجہ ٹھنڈا کر لیا تھا۔ کوئی بھی تفتیشی افسر مشتبہوں کے بیانات کو صحیح نہیں مان لیا کرتا، ان کی تصدیق یا تردید لازمی طور پر کرائی جاتی ہے۔ میں نے یہ دیکھتے ہوئے بھی کہ یہ باپ اور اس کے بیٹے جھوٹ نہیں بول رہے، انہیں اپنے ذہن میں مشتبہ بنائے رکھا اور ان کے متعلق اپنے آدمیوں سے رپورٹیں لینے کی سوچی۔ وہاں سے میں مقتول کے گاؤں گیا اور گاؤں کے جن افراد کی مجھے ضرورت تھی انہیں میں اپنے ساتھ لے کر تھانے میں آ گیا۔ گاؤں میں میرے مخبروں نے جو کام کرنا تھا وہ انہیں معلوم تھا، انہیں مزید کچھ ہدایات بھی دے دی۔ اس گاؤں کا نمبردار جس گاؤں میں مقتول اور اس کی بہن کا رشتہ طے ہوا تھا میرا خاص آدمی تھا۔ میں نے اسے کہا تھا کہ وہ ان لوگوں کی حرکات پر پوری نظر رکھے اور لاپتہ لڑکی کی مشق لیتا رہے۔ تھانے پہنچ کر کچھ دیر آرام کیا۔ گھر جانے سے پہلے میں نے اس قبرستان کے تکیے کے آدمیوں کو جہاں مقتول جایا کرتا تھا بلانے کے لیے آدمی بھیج دیے۔ جوئے باز تکیے پر جا کر جوا کھیلا کرتے تھے۔ مجھے بتایا گیا تھا کہ مقتول بھی وہاں جایا کرتا تھا۔ میں 2-2.5 گھنٹے آرام کرنے کے لیے تھانے میں آیا تو 3-4 آدمی آئے ہوئے تھے جو باقاعدگی سے تکیے پر جاتے تھے۔ ان میں سے مزید 2 آدمیوں کے آنے کی بھی توقع تھی۔ تکیے کے ملنگ تھانے میں آ کر جھوٹ نہیں بولا کرتے۔ میں نے ان سے مقتول کے متعلق پوچھا تو انہوں نے اس کی کہانیاں سنانا شروع کر دیں۔ بات وہی نکلی کہ مقتول گھٹیا اور آوارہ تھا۔ یہ بھی پتہ چلا کہ وہ بڑی زیادہ بازی لگایا کرتا تھا۔ میں یہ معلوم کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ مقتول کے گہرے دوست کون کون تھے۔ میں نے یہ سوال گاؤں میں بھی پوچھا تو یہی جواب ملا کہ اس کی دوستی کسی باعزت آدمی کے ساتھ نہیں تھی، اس کے یار چرسی بھنگی تھے، انہیں وہ کھلاتا پلاتا تھا اور وہ اس کے غلام بنے رہتے تھے۔ جب دوسرے آدمی آئے جو تکیے پر جایا کرتے تھے تو ان کی زبانی پتہ چلا کہ مقتول کے گاؤں کا ایک مصلی ہے جس کے ساتھ مقتول کا گہرا یارانہ تھا۔ یہ مصلی اسی کی عمر کا تھا اور ہر گھٹیا کام کر سکتا تھا، لیکن وہ مصلیوں کی طرح میلا کچیلا نہیں رہتا تھا، بلکہ صاف ستھرے کپڑے پہن کر اور رنگ دار پگڑی باندھ کر بانکا بنا پھرتا تھا۔
یہ بھی پتہ چلا کہ کئی بار شام کے وقت انہیں گاؤں سے باہر جاتے دیکھا گیا ہے۔ تکیے پر مقتول جوا کھیلنے جاتا تو یہ مسلی نوجوان اس کے ساتھ ضرور ہوتا تھا۔ اسے مقتول نے ہی بانکا بنا رکھا تھا۔ یہ سب جواری، چرسی، افیمی اور چھوٹے موٹے جرائم کرنے والے لوگ تھے۔ ان میں ایک مجھے کچھ عقل والا لگا۔ زیادہ تر باتیں اسی نے بتائی تھیں۔ میں نے اسے کہا کہ مسلی کو مقتول نے بانکا بنا کر اپنا دوست بنایا تھا تو یہ شخص ہنس پڑا۔ اس مسلی پر تو اس نے پیسہ لوٹانا ہی تھا۔ مسلی کی چھوٹی بہن کو آپ دیکھیں تو آپ اس کے حسن کی تعریف کریں گے۔ رنگ تو اس کا سانولا ہے، لیکن اس کے جسم اور چہرے کے نقوش کو جو دیکھتا ہے وہ کچھ دیر دیکھتا رہتا ہے۔ قاسم نے اس لڑکی کے ساتھ یارانہ گانٹھا ہوا تھا اور مجھے پکا یقین ہے کہ مسلی کو اس کا علم تھا اور وہ اپنی بہن کے ذریعے قاسم کو کھا رہا تھا۔ سارا دن ان لوگوں کے ساتھ گزر گیا۔ مجھ پر یہ عیاں ہو چکا تھا کہ اس کیس کی تفتیش بڑی لمبی چلے گی اور یہ بڑی مشکل تفتیش ہوگی۔ مقتول کی جیب سے چوری کی جو رقم اور انگوٹھی نکلی تھی اس نے مجھے مشکل میں ڈال دیا تھا۔ میں رات کو اپنے جونیئر سب انسپکٹر کو بٹھا کر اس کیس پر بحث کر رہا تھا اور اس سے مشورے لے رہا تھا۔ میرے دماغ میں ایک بات آئی کہ رازنی کی واردات اگر مقتول نے ہی کی تھی تو یہ بات بالکل صاف تھی کہ رازنی کی باقی 5 وارداتیں بھی اسی نے کی تھی۔ وجہ صاف تھی، ہر واردات کا طریقہ ایک ہی جیسا تھا۔ میں نے سوچا کہ مقتول کے ساتھ دوسرا آدمی یہی مسلی ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ خیال بھی آیا کہ مقتول نے اس کی بہن کے ساتھ ناجائز مراسم پیدا کر رکھے تھے۔ اس پر مسلی خوش نہیں تھا۔ اپنی بہن کی ایسی حرکت غریب سے غریب آدمی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ مجھے خیال یہ آیا کہ مسلی نے مقتول کو روکنے کی بجائے یہ بہتر سمجھا ہوگا کہ مقتول کو ختم کر دیا جائے۔ شہروں کے لوگ شاید یہ کہیں کہ مسلی تو غریب لوگ ہوتے ہیں، ان میں قتل کرنے کی جرأت نہیں ہو سکتی، تو میں شہری حضرات کو بتاتا ہوں کہ مسلی لاشوں کی چیر پھاڑ کرنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ گلی سڑی لاشیں انہی سے اٹھوائی جاتی ہیں۔ بعض لاشوں کے اعضاء قاتلوں نے الگ الگ کیے ہوئے ہوتے ہیں اور انہیں کوئی ہاتھ نہیں لگانا چاہتا۔ یہ اعضاء مسلی اکٹھے کر کے دیتے ہیں۔ بعض بڑے شہروں میں آپ نے سنا ہوگا کہ لاوارث لاشیں غائب ہو جاتی ہیں، یا آپ نے یہ سنا ہوگا کہ قبرستان میں ہی لاشوں کے اوپر سے گوشت ہٹا کر ہڈیاں نکال لی جاتی ہیں اور یہ ڈھانچے بنا کر میڈیکل اسٹوڈنٹ کے ہاتھ بیچی جاتی ہیں۔ یہ کام مسلیوں کا ہوتا ہے۔ میں چونکہ مسلیوں کو جانتا تھا اس لیے یہ بات میرے لیے حیران کن نہیں تھی کہ مسلی نے ایک آدمی کو قتل کر دیا، لیکن ایک بات میرے شک کے خلاف جاتی تھی، وہ یہ کہ مقتول کے جیب میں اچھی خاصی رقم تھی اور سونے کی ایک وزنی انگوٹھی تھی، اور یہ بات مسلی جانتا تھا کہ مقتول کے پاس اتنا مال ہے۔ اگر وہ قاتل ہوتا تو اتنی رقم اور اتنی قیمتی انگوٹھی کبھی نہ چھوڑتا۔ اس سے یہ ظاہر ہوا کہ یہ مسلی قاتل نہیں، یا یہ مقتول کے ساتھ تھا ہی نہیں، لیکن میں اسے نظر انداز نہیں کر سکتا تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو مقتول کے گاؤں بھیجا اور اسے کہا کہ مسلی اور اس کی بہن کو اپنے ساتھ لے آئے اور راستے میں انہیں آپس میں کوئی بات نہ کرنے دے۔ یہ کانسٹیبل روانہ ہوا تو میرے جونیئر سب انسپکٹر نے کہا کہ ایک کانسٹیبل پر اتنا اعتماد نہیں کرنا چاہیے، کسی ہیڈ کانسٹیبل کو ساتھ جانا چاہیے۔ میں نے کانسٹیبل کے پیچھے ایک ہیڈ کانسٹیبل کو بھی بھیج دیا۔ رات کا وقت تھا، میں اتنا زیادہ تھک گیا تھا کہ پھر گھر چلا گیا اور تھانے میں یہ کہہ آیا کہ جب مسلی آئے تو اسی وقت مجھے بلا لیا جائے۔ اس طرح مجھے 3-3.5 گھنٹے آرام مل گیا۔ فجر کی اذان کے وقت مجھے جگایا گیا۔ میں تھانے گیا۔ مسلی کی بہن کو دیکھ کر خیال آیا کہ یہ اس سے زیادہ خوبصورت ہے جتنی مجھے بتائی گئی تھی۔ میں نے پہلے مسلی کو اپنے پاس بلایا۔ میں نے ارادہ کیا کہ پہلے اسے تھوڑی سی پھینٹی لگا لوں، پھر وہ صحیح باتیں کرے گا، لیکن پھر مجھے خیال آیا کہ میں نے ولایت کو مشتبہ سمجھا تھا اور اس پر ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ پھر میں نے 3 بھائیوں اور ان کے باپ کو شامل تفتیش کیا۔ ان پر میرا شک زیادہ تھا، لیکن ان پر بھی میں نے ہاتھ نہیں اٹھایا تھا۔ پھر میں اس مسلی پر کیوں ہاتھ اٹھاتا؟ صرف اس لیے کہ یہ غریب آدمی ہے اور اس کی کوئی ذات نہیں۔ مجھے دیکھ کر اس نے دونوں ہاتھ اپنے ماتھے پر رکھے، پھر ہاتھ چھوڑ کر میرے سامنے کھڑا ہو گیا۔ میں نے اسے کہا کہ کرسی پر بیٹھو تو وہ فرش پر بیٹھ گیا۔
میں نے اسے کرسی پر بٹھایا اور پوچھا کہ قاسم اس کا گہرا دوست ہے؟ غریب اور امیر کی کیا دوستی ہوتی ہے حضور، میں تو اس کا نوکر تھا۔ تم ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے؟ میں تو اس کے حکم کا غلام تھا جی۔ میں جو بات پوچھنا چاہتا ہوں اس کا جواب دو۔ وہ تمہارا دوست تھا اور وہ قتل ہو گیا ہے، تم جانتے ہوگے اسے کس نے قتل کیا ہے، اس کا دشمن کون تھا؟ یہ ٹھیک ہے کہ وہ میرا دوست تھا، بلکہ صرف میں ہوں جو اس کا دوست تھا، اس کا ایسا دشمن کوئی بھی نہیں تھا جو اسے قتل کر دیتا۔ کیا تم اس کے دشمن نہیں تھے؟ نہیں انداتا، میں نے کہا تھا کہ میں اس کا دوست تھا، تم نہیں، تمہاری بہن اس کی دوست تھی اور تمہیں معلوم تھا۔ کہو یہ صحیح ہے یا غلط؟ صحیح ہے حضور، یہ غریب کی مجبوری ہے، ہماری کوئی عزت نہیں ہوتی حضور۔ اس نے کچھ چھپایا نہیں، بڑے آرام سے اعتراف کر لیا کہ اس کی بہن قاسم کی داشتہ تھی اور اس شخص نے اس سلسلے کو قبول کر رکھا تھا، بلکہ وہ اس سے خوش تھا۔ تم نے یہ بات مان لی ہے، اب یہ بھی بتا دو کہ تم اور قاسم رازنی کی وارداتیں کیا کرتے تھے؟ نہیں، اس نے گھبراہٹ سے ہکلاتی ہوئی آواز میں کہا، مجھ غریب پر اتنا بڑا الزام نہ لگائیں، آپ کے بچوں کو دعائیں دوں گا، ساری عمر آپ کی غلامی کروں گا، مجھے اتنی مصیبت میں نہ ڈالیں۔ تم ہر وقت اس کے ساتھ رہتے تھے اور صرف تم اس کے دوست تھے، لیکن وہ اپنے ہر کام میں مجھے اپنے ساتھ نہیں رکھتا تھا میرے بادشاہ، مجھے کبھی شک بھی نہیں ہوا تھا کہ وہ رازنی کرتا ہے۔ تمہیں ضرور معلوم ہوگا کہ اس کا دوسرا دوست کون تھا۔ میں نہیں جانتا میرے آقا۔ کیا اس نے کبھی تمہیں بتایا تھا کہ سوتیلے باپ نے اسے پیسے دینے بند کر دیے؟ نہیں انداتا، میں نے اسے پیار اور شفقت سے بھی پوچھا اور ڈرایا دھمکایا بھی، لیکن وہ انکار کرتا رہا، پھر رو پڑا۔ میں نے اسے باہر بٹھا کر غور کیا اور دماغ پر بہت زور دیا۔ اگر اس نے مقتول کو قتل کیا ہوتا تو یہ اس کی جیب سے پیسے اور انگوٹھی ضرور نکال لیتا۔ اگر قتل اس کے سامنے ہوا تھا تو یہ بعد میں جا کر مقتول کی جیب سے مال نکال لاتا۔ اس کی بہن کو بلایا اور اس سے مقتول کے ساتھ تعلقات کے متعلق پوچھا تو اس نے تسلیم کر لیا کہ مقتول کے ساتھ اس کے تعلقات کیسے تھے۔ میرے پوچھنے پر اس نے بتایا کہ اس کے بھائی کو ان کے تعلقات کا علم تھا اور وہ اس کی حوصلہ افزائی کرتا تھا۔ اسے اپنے بھائی اور مقتول کی باہر کی سرگرمیوں کا کچھ علم نہیں تھا۔ میں نے اس مسلی اور اس کی بہن کو ذرا سا بھی پریشان نہ کیا، لیکن ان پر دباؤ ڈالے رکھنے کے لیے انہیں جانے نہ دیا۔ اگلا دن گزر گیا، اگلی رات بھی گزر گئی۔ ان دونوں کو باری باری پوچھ گچھ کے لیے اپنے پاس 3-4 دفعہ بٹھایا، ہر ڈھنگ کھیلا، لیکن ان کے بیان نہ بدلے۔ میں نے محفوظ کی گمشدگی کے سلسلے میں یہ کارروائی کی تھی کہ دوسرے تھانوں کو اشتہار شور و غوغا بھیجنے کا انتظام کر دیا تھا۔ ایک اور رات گزر گئی تو میں نے مسلی اور اس کی بہن کو جانے کی اجازت دے دی۔ 6واں یا 7واں روز تھا، ابھی تک کوئی سراغ نہیں ملا تھا، نہ قاتل کا کچھ پتہ چلا، نہ محفوظ کا۔ صبح سویرے شہر کے ایک تھانے سے ٹیلی فون آیا۔ وہاں کا SHO سب انسپکٹر وشواناتھ بول رہا تھا، یہ شہر میرے تھانے سے 11 میل اور مقتول کے گاؤں سے 7 میل اور 2-3 فرلانگ دور تھا۔ ملک صاحب، تمہارا اشتہار شور و غوغا مل گیا تھا، آؤ لڑکی لے جاؤ، میرے تھانے میں ہے۔ مجھے ویسے ہی خوشی ہوئی جیسی اس وقت ہوتی ہے جب عید الفطر کا چاند نظر نہیں آتا اور رات 10-11 بجے اعلان ہوتا ہے کہ فلاں فلاں جگہ چاند نظر آ گیا ہے اور کل عید ہوگی۔ وشواناتھ نے بہت ہی مختصر بتایا تھا کہ اس نے لڑکی کو کس طرح پکڑا ہے۔ میں نے اسی وقت اپنے جونیئر سب انسپکٹر کو بھیج دیا۔ وہ کانسٹیبلوں کو ساتھ لے کر تھانے والے گاؤں کے تانگے پر گیا اور تقریباً 4 گھنٹوں بعد واپس آیا تو اس کے ساتھ ایک آدمی تھا جس کی عمر 25 سال کے لگ بھگ ہوگی۔ اسے ہتھکڑی لگی ہوئی تھی۔ ایک لڑکی بھی ساتھ تھی، عمر 18-19 سال ہوگی، خوبصورت لڑکی تھی۔ میں نے پہلے لڑکی کا بیان لیا، وہ رو رہی تھی، وہ محفوظ بیگم تھی۔ کیا یہ سچ ہے کہ میرا بھائی قتل ہو گیا ہے؟ اس نے روتے ہوئے پوچھا۔ اگر تمہارے بھائی کا نام قاسم ہے تو اسے قتل ہوئے 6-7 دن گزر گئے۔ تم پہلے یہ بتاؤ کہ تم شہر کس طرح پہنچی تھی اور کس طرح پکڑی گئی ہو، پھر میں تمہیں ساری بات سناؤں گا کہ تمہارا بھائی کہاں اور کس طرح قتل ہوا ہے۔ اس نے اونچی آواز میں رونا شروع کر دیا۔
مقتول اس کا اکلوتا بھائی تھا۔ وہ کہنے لگی کہ پہلے اپنے گھر جائے گی۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ بیان دے کر ہی گھر جا سکے گی۔ بہت ہی مشکل سے اس نے بیان دیا۔ میں یہ بیان اپنے الفاظ میں سناؤں گا۔ اس نے پہلی بات یہ کہی کہ وہ ولایت کے ساتھ گھر سے نکل کر گئی تھی۔ گھر سے نکلنے کی وجہ اس نے وہی بتائی جو پہلے بیان ہو چکی ہے کہ ماں نے اس کا رشتہ ولایت کو دینے سے انکار کر دیا تھا۔ اس کی اور ولایت کی محبت کی جو باتیں میں دوسروں کی زبانی سن چکا تھا وہ اس لڑکی نے بھی سنائی۔ وہ ولایت کے معاملے میں بہت ہی جذباتی تھی۔ چونکہ انہوں نے طے کر رکھا تھا کہ شادی کریں گے، اس لیے ان کی محبت محفوظ کے بیان کے مطابق پاک تھی۔ کیا ولایت نے بھی شہر میں رہنا تھا؟ میرا مطلب یہ ہے کہ تم دونوں نے آئندہ کے لیے کیا سوچا تھا؟ کیا تم دونوں نے گاؤں کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ دینا تھا؟ نہیں، ولایت نے یہ کہا تھا کہ وہ مجھے اپنے دوست کے پاس چھوڑ دے گا اور خود واپس گاؤں میں آ جائے گا۔ ظاہر ہے کہ میرے ماں باپ میری تلاش میں پریشان ہوں گے۔ ولایت کہتا تھا کہ وہ میری ماں سے کہے گا کہ ادھر سے رشتہ توڑ دو اور محفوظ کی شادی میرے ساتھ کر دو تو محفوظ واپس آ جائے گی۔ کیا تم دونوں نے یہ نہیں سوچا تھا کہ تمہاری گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں آئے گی؟ ولایت نے یہ بات بھی کی تھی۔ وہ کہتا تھا کہ وہ اپنے دوست سے بات کر چکا ہے اور اس کے دوست نے کہا ہے کہ لڑکی لے آؤ۔ اگر معاملہ پولیس تک پہنچا تو لڑکی کو مجسٹریٹ کے پاس لے جا کر بیان دلوا دیں گے۔ لڑکی بیان دے گی کہ میں بالغ ہوں اور ولایت کے ساتھ اپنی مرضی سے آئی ہوں۔ کیا تمہیں معلوم نہیں ہوا تھا کہ تم نے ان لوگوں کو جو پیغام بھیجا تھا اس پر دونوں طرف کے رشتے ختم ہو گئے تھے؟ نہیں، ادھر سے دھمکیاں آئی تھیں کہ ہم لڑکی کو اٹھا کر لے جائیں گے۔ میری ماں اور سوتیلا باپ وہاں گئے بھی تھے۔ ان دونوں نے مجھے بہت ڈانٹا تھا لیکن یہ نہیں بتایا تھا کہ رشتے ختم کر دیے گئے۔ مجھے گھر سے باہر نکلنے سے منع کر دیا گیا تھا۔ میری نوکرانی میری ہمدرد تھی۔ اس کے ذریعے میری اور ولایت کی باتیں ہوتی تھیں۔ اسی کے ذریعے ہم نے گھر سے بھاگنے کا دن اور وقت طے کیا تھا۔ اس پروگرام کے مطابق محفوظ بیگم گھر سے نکل آئی۔ گھر سے نکلنا مشکل نہیں تھا۔ وہ حویلی کے ایک برآمدے میں اکیلی تھی۔ اس کے ساتھ اس کے بھائی قاسم کی چارپائی ہوتی تھی، لیکن قاسم حسب معمول ابھی گھر نہیں آیا تھا۔ ان کے ماں باپ سو گئے تھے اور محفوظ جاگ رہی تھی۔ وہ آہستہ سے اٹھی۔ ڈیوڑی کے دروازے کی زنجیر کھلی ہوئی تھی۔ وہ دبے پاؤں باہر نکل گئی۔ یہ نہ سمجھیں کہ وہ آدھی رات کے لگ بھگ یا اس کے بعد نکلی ہوگی۔ دیہات میں اب بھی لوگ سورج غروب ہونے کے بعد کھانا کھاتے اور سو جاتے اور فجر کی اذان کے ساتھ جاگ اٹھتے اور اپنے کام کاج میں لگ جاتے۔ رات کے 9 بجے کو وہ آدھی رات کہتے ہیں۔ اس وقت بھی دیہاتیوں کا یہی معمول تھا۔ میرے اندازے کے مطابق محفوظ گھر سے 9 بجے کے لگ بھگ نکل گئی تھی۔ اس نے گھر سے ایک پیسہ بھی نہ لیا۔ اس نے 2 جھمکیاں پہنی ہوئی تھیں۔ صرف یہ زیور تھا جو وہ اپنے ساتھ لائی تھی۔ اس نے بتایا کہ اسے منگنی کی انگوٹھی ڈالی گئی تھی جو اس نے اسی روز اتار کر ماں کو دے دی تھی۔ وہ اپنے ساتھ کپڑوں کا صرف ایک فالتو جوڑا لے گئی تھی۔ ولایت نے اسے گاؤں کے باہر جو جگہ بتائی تھی وہ اس جگہ کھڑا تھا۔ دونوں پیدل شہر کو چل پڑے۔ شہر تک فاصلہ 7 میل سے زیادہ تھا۔ وہ پیدل چلنے کا زمانہ تھا۔ دیہات کے لوگ بہت تیز چلتے اور ایک دن میں کئی میل سفر طے کر لیتے تھے۔ یہ دونوں جوان تھے اور خطرے میں بھی تھے، اس لیے معمول کی رفتار سے خاصا تیز چلتے گئے۔ وہ جب اس جگہ پہنچے جہاں قاسم کی لاش پڑی ملی تھی تو اچانک ایک آدمی سامنے آ گیا اور اس نے چاقو کی نوک ولایت کے سینے پر رکھ دی اور کہا کہ جیب میں جو کچھ ہے نکال دو۔ یہی وہ جگہ تھی جہاں ولایت کو دونوں راہزنوں نے لوٹا تھا اور وہ ان راہزنوں کو ڈھونڈتا رہتا تھا۔ محفوظ ولایت کے پیچھے ہو گئی۔ ایک آدمی پیچھے سے آ رہا تھا۔ محفوظ نے ولایت کو بتایا کہ پیچھے کا خیال کرو۔ محفوظ ولایت کے پہلو میں ہو گئی۔ ولایت نے بہت تیزی سے حرکت کی۔ اس کے ہاتھ میں کلہاڑی تھی۔ یہ لکڑیاں کاٹنے والی کلہاڑی نہیں تھی۔ دیہات میں اب بھی لوگ بڑی خوبصورت کلہاڑی ساتھ رکھتے ہیں، اس کے بلیڈ کو چمکا کر اور اس کی دھار کو تیز کر کے رکھتے ہیں۔ محفوظ نے بتایا کہ پچھلے آدمی کے پہنچنے تک ولایت پیچھے ہٹا اور اس نے بڑی زور سے کلہاڑی گھمائی۔ جو آدمی اس کے سامنے تھا اس کے منہ سے عجیب سی آواز نکلی۔ وہ پیچھے ہٹا اور بیٹھ گیا۔ ولایت پیچھے مڑا۔
پیچھے جو آدمی آ رہا تھا وہ رک گیا۔ اس نے ولایت کے ہاتھ میں کلہاڑی دیکھ لی تھی اور یہ بھی اس نے دیکھ لیا تھا کہ اس کا ساتھی جو بیٹھ گیا تھا اب لیٹا ہوا تڑپ رہا تھا۔ یہ آدمی بھاگ اٹھا۔ ولایت نے چند قدم اس کا پیچھا کیا لیکن دور نہ گیا۔ محفوظ کی وجہ سے وہ جلدی واپس آ گیا۔ اس وقت جو آدمی کلہاڑی سے زخمی ہوا تھا اس طرح تڑپ رہا تھا جس طرح مرغی ذبح ہونے کے بعد کچھ دیر تڑپتی ہے۔ کیا تمہیں پتہ نہیں چلا تھا کہ جس نے تمہیں روکا تھا وہ تمہارا بھائی تھا؟ نہیں، ایک تو اندھیرا بہت گہرا تھا اور نہ پہچاننے کی دوسری وجہ یہ تھی کہ ان دونوں نے منہ سر پر پگڑیاں لپیٹ رکھی تھیں۔ ولایت محفوظ کو ساتھ لے کر شہر کی طرف چل پڑا۔ وہ خوش تھا کہ اس نے بدلہ لے لیا۔ اس نے پہلے بھی محفوظ کو کسی ملاقات کے دوران سنایا تھا کہ 2 راسنوں نے اسے لوٹ لیا ہے اور وہ پوچھتا پھر رہا ہے کہ وہ کون تھے۔ وہ ان سے بدلہ لینا چاہتا تھا۔ اب وہ یقین کے ساتھ کہتا تھا کہ وہ یہی دونوں تھے۔ یہ مرے گا تو نہیں؟ اسے کلہاڑی کہاں لگی تھی؟ مر جائے گا۔ اگر اس کا ساتھی اسے اٹھا کر لے گیا اور اس کا خون رک گیا تو شاید بچ جائے۔ جہاں تک میرا خیال ہے کلہاڑی اس کی گردن میں اتر گئی ہے۔ میں ہی جانتا ہوں کہ میں نے کتنی زور سے کلہاڑی چلائی تھی۔ وہ اگر سر نیچے کر لیتا اور کلہاڑی سر پر لگتی تو وہ بچ سکتا تھا کیونکہ اس نے سر پر پگڑی لپیٹی ہوئی تھی۔ میں نے کلہاڑی گھمائی تو بے وقوف نے اپنا سر اور پیچھے کر دیا۔ اس طرح اس کی گردن سامنے آ گئی۔ اس کا بچنا مشکل ہے۔ ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا۔ راستے میں ولایت نے کلہاڑی کو زمین پر رگڑا اور پھر وہ چلتے گئے۔ شہر پہنچ گئے۔ ولایت کو اپنے دوست کا گھر معلوم تھا۔ اس کا دوست ایک سرکاری محکمے میں ملازم تھا اور وہ چھوٹے سے ایک مکان میں رہتا تھا جس کے چھوٹے چھوٹے 2 کمرے اور تھوڑا سا صحن تھا۔ وہ ولایت کا ہم عمر تھا اور ابھی اس کی شادی نہیں ہوئی تھی۔ ولایت نے اس سے بتایا کہ راستے میں یہ واقعہ ہو گیا ہے، مجھے فوراً واپس جانا چاہیے۔ ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ وہ راسن وہیں پڑا ہوا ہے یا اسے کوئی اٹھا کر لے گیا ہے، اور اصل وجہ واپس جانے کی یہ ہے کہ صبح محفوظ کے والدین کو اس کی گمشدگی کا پتہ چلے گا تو وہ پہلی بات یہ کہیں گے کہ اسے میں لے گیا ہوں۔ میں رات واپس گاؤں پہنچ جاؤں گا اور صبح گھر سے نکلوں گا تو سب دیکھ لیں گے کہ میں گاؤں میں ہی ہوں۔ محفوظ کے ساتھ ولایت نے یہ بات پہلے طے کر رکھی تھی۔ اسے اپنے دوست پر پورا بھروسہ تھا۔ وہ محفوظ کو وہاں چھوڑ کر آ گیا۔ وہاں سے روانہ ہوتے وقت ولایت کے دوست نے اسے کہا تھا کہ وہ 3-4 روز گاؤں سے نہ نکلے ورنہ شک ہوگا۔ محفوظ کو ولایت کے دوست کے ساتھ رہتے 2 دن گزر گئے۔ اس دوست کا نام اسلم تھا اور محفوظ کے گاؤں کے ساتھ والے گاؤں کا رہنے والا تھا۔ دوسرے دن شام کو اسلم نے محفوظ سے کہا کہ اس کے گاؤں جا رہا ہے کیونکہ اسے ولایت کے متعلق پریشانی سی ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ پولیس کے جال میں آ گیا ہو۔ اس نے محفوظ کو بتایا کہ وہ رات کو ہی واپس آ جائے گا۔ وہ چلا گیا۔ مکان کے باہر وہ تالا لگا گیا تھا۔ محفوظ گھر میں اکیلی رہی۔ اسے کوئی خطرہ اور ڈر محسوس نہ ہوا۔ اسلم صبح طلوع ہونے سے پہلے واپس آ گیا۔ اس نے محفوظ کو بتایا کہ اس کی گمشدگی کی رپورٹ تھانے میں دی گئی ہے۔ ولایت سے پوچھا گیا تھا لیکن بہت سے گواہ مل گئے جنہوں نے پولیس کو بتایا کہ یہ رات کو گاؤں میں ہی تھا اور صبح سویرے گھر سے نکلا تھا۔ اس طرح اس کے خلاف جو شک تھا وہ ختم ہو گیا۔ اس نے محفوظ کو یہ بھی بتایا کہ ولایت کو وہ کہہ آیا ہے کہ جب تک پولیس کی تفتیش ختم نہیں ہو جاتی وہ گاؤں سے باہر نہ نکلے۔ محفوظ یہ سن کر خوش ہو گئی اور اس نے اس صورتحال کو قبول کر لیا کہ ولایت بہت دن نہیں آئے گا۔ محفوظ نے اسلم سے پوچھا کہ اس رازن کا تو کچھ پتہ نہیں چلا ہوگا جسے ولایت نے کلہاڑی ماری تھی۔ اسلم نے اسے بتایا کہ گاؤں میں کسی نے اس کی بات ہی نہیں کی۔ اس سے اگلی رات کا واقعہ ہے۔ محفوظ کی آنکھ کھل گئی۔ وہ صحن میں سوتی تھی۔ اسلم کی چارپائی برآمدے میں ہوتی تھی۔ محفوظ کی آنکھ کھلی تو وہ ڈر کر اٹھ بیٹھی۔ اس کی پائنتی پر کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ اگر وہ پہچان نہ لیتی تو اس کے منہ سے چیخ نکل جاتی۔ اس کی پائنتی پر اسلم بیٹھا ہوا تھا۔ محفوظ نے اس سے پوچھا کہ وہ یہاں کیوں بیٹھا ہوا ہے؟ مجھے یہاں بیٹھے 1 گھنٹہ ہو گیا ہے، تمہیں دیکھتا رہا ہوں۔
وقت آدھی رات کے بہت بعد کا تھا۔ چاند آدھی رات کے بعد اوپر آتا تھا۔ چاندنی بہت ہی صاف اور شفاف تھی۔ اس چاندنی میں تم مجھے بہت ہی خوبصورت لگ رہی تھی۔ اگلے جہان بہشت میں حوریں ایسی خوبصورت ہوں گی۔ میں تمہارے جسم کو ہاتھ لگانے سے ڈرتا تھا۔ میں سوچتا تھا کہ تم سے پوچھ کر تمہارے جسم کو ہاتھ لگا کر دیکھوں کہ تم اس دنیا کی عورت ہو یا آسمان کی مخلوق ہو۔ محفوظ اتنی کم عقل تو نہیں تھی کہ ایک جوان آدمی کی نیت کو نہ سمجھ سکتی۔ اسلم، میں تمہارے دوست کی امانت ہوں۔ یہ خیال کرو کہ اسے تم پر کتنا بھروسہ ہے۔ میں امانت میں خیانت نہیں کرنا چاہتا، لیکن تمہارے اس جسم نے مجھ پر جو جادو کر دیا ہے میں اس سے بھی نہیں بچ سکتا۔ اس رات یہ معاملہ جو محفوظ کو کسی قیمت پر پسند نہیں تھا باتوں باتوں میں ٹل گیا، لیکن اگلی رات اسلم نے بدنیتی کا پختہ ارادہ کر لیا تو محفوظ نے کہا کہ وہ یہاں نہیں رہے گی۔ جاؤ، چلی جاؤ۔ جاؤ گی کہاں؟ اپنے گھر جاؤں گی۔ سیدھی جیل میں جاؤ گی۔ تمہارے سوتیلے باپ نے تھانے میں تمہارے خلاف رپورٹ لکھوائی ہے کہ تم گھر کا زیور اور بہت سی رقم چوری کر کے بھاگی ہو۔ تم گاؤں پہنچو گی تو پولیس تمہیں گرفتار کر لے گی۔ محفوظ کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ رونے اور منتیں کرنے کے سوا وہ اور کچھ بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے اسلم سے کہا کہ وہ اسی گھر میں چھری یا چاقو اپنے سینے میں اتار لے گی اور مرتے مرتے بیان دے گی کہ اسے اسلم نے قتل کیا ہے۔ اس رات بھی معاملہ ٹل گیا۔ آج مجھے اچھی طرح یاد نہیں کہ ایک دن اور گزرا یا 2 دن اور گزرے۔ بہرحال واقعہ یوں ہوا کہ رات کے وقت اسلم نے اسے جگایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا۔ میری بات غور سے سنو محفوظ، ولایت کو بھول جاؤ، وہ اب تمہیں کبھی نہیں ملے گا۔ تم اب میرے ساتھ شادی کر لو اور یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ سنو اسلم، میں نے اپنے ماں باپ کی پرواہ نہیں کی تھی۔ تم یہ نہ سمجھو کہ مجھے پناہ دے کر تم نے مجھ پر بڑا احسان کیا۔ ولایت آئے گا اور ضرور آئے گا، مجھے دھوکہ نہ دو۔ میں ولایت کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ میرا جسم اور میری روح صرف ولایت کے لیے۔ کس ولایت کی بات کرتی ہو؟ وہ ولایت جس نے تمہارے اکلوتے بھائی کو قتل کر دیا ہے۔ بھائی تمہارے قتل ہوں؟ جھوٹ وہ بولو جو ماننے والا ہو۔ میرے بھائی کو ولایت نے کیوں قتل کرنا تھا؟ راستے میں تمہیں اور ولایت کو جس رازن نے روکا اور ولایت کے سینے پر چاقو رکھا تھا وہ قاسم تھا۔ نہیں، تم جھوٹ کہتے ہو، محفوظ نے تڑپ کر کہا۔ وہ کوئی اور تھا۔ میرا بھائی رازن نہیں ہو سکتا۔ تمہارا بھائی رازن تھا یا نہیں، اس رات وہ قاسم ہی تھا جس نے ولایت کو روکا تھا۔ ایک تو اس نے یہ کہا تھا کہ جیب میں جو کچھ ہے میرے حوالے کر دو، اور اس نے ایک بات اور بھی کہی تھی۔ اس نے تمہاری طرف اشارہ کر کے کہا تھا کہ اسے یہیں رہنے دو۔ قاسم دراصل رازنی نہیں کرنا چاہتا تھا۔ اس نے تمہیں گاؤں سے نکلتے دیکھ لیا تھا اور تمہیں واپس لے جانے کے لیے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ محفوظ نے مجھے بیان دیتے ہوئے بتایا کہ اسے یاد آ گیا کہ اس آدمی نے آہستہ سے کہا تھا کہ اسے یہیں رہنے دو۔ پھر بھی اس نے اسلم کی بات پر یقین نہ کیا کہ اس کا بھائی اسے واپس لے جانے کے لیے راستے میں آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔ محفوظ نے سوچا کہ قاسم نے گاؤں میں ہی یا جہاں کہیں اس نے اسے دیکھا تھا وہیں کیوں نہ روک لیا۔ اسلم اسے یہ کہہ رہا تھا کہ ولایت کو معلوم تھا کہ یہ قاسم ہے، اس لیے ولایت نے اسے ایسی جگہ کلہاڑی ماری کہ وہ وہیں تڑپ تڑپ کر مر گیا۔ اگر یقین نہیں آتا تو گاؤں میں جا کر پوچھ لو اور اپنے بھائی کی قبر بھی دیکھ لینا۔ تم نے یہ بات مجھے اس روز کیوں نہ بتائی جس روز تم ولایت کے جانے کے بعد گاؤں گئے تھے؟ مجھے ولایت نے منع کیا تھا۔ وہ کہتا تھا کہ محفوظ کو پتہ چل گیا تو وہ گاؤں کو اٹھ دوڑے گی۔ اس رات اسلم بالکل ہی درندہ بن چکا تھا۔ اس نے دیکھا کہ محفوظ ہاتھ نہیں آ رہی تو اسے مجبور اور بے بس لڑکی سمجھ کر اس پر حملہ آور ہو گیا۔ محفوظ اتنی کمزور لڑکی نہیں تھی۔ اس نے اپنے آپ کو چھڑانے کے ساتھ ساتھ چیخو پکار شروع کر دی۔ اسے یہ یقین نہیں آیا تھا کہ اس کا بھائی قتل ہو گیا۔ اس کی چیخو پکار پر محلے کے 4-5 آدمی دوڑے آئے۔ وہ تو یہ سمجھتے تھے کہ اسلم یہاں اکیلا رہتا ہے۔ اس زمانے میں لوگ کسی کی پکار پر اور مدد مانگنے پر فوراً پہنچتے تھے۔ ان آدمیوں نے دروازے پر دستک دی تو محفوظ نے اور زیادہ چیخنا شروع کر دیا۔ بار بار دستک دینے کے بعد اسلم نے مجبور ہو کر دروازہ کھولا۔ اتنی دیر میں محلے کے 2-3 آدمی اور بھی آ گئے تھے۔
انہوں نے اندر جا کر محفوظ کو دیکھا۔ محفوظ نے رو رو کر انہیں بتایا کہ اسلم اس کے ساتھ کیا سلوک کر رہا ہے۔ یہ شہر کا معاملہ تھا۔ وہاں جو آدمی آئے تھے وہ تعلیم یافتہ تھے۔ انہوں نے محفوظ سے پوچھا کہ وہ کون ہے اور یہاں کس طرح آئی ہے۔ محفوظ نے انہیں صاف صاف بتا دیا کہ وہ یہاں کس طرح پہنچی ہے۔ محلے کے آدمیوں نے اسلم کو پکڑا اور محفوظ کو ساتھ لیا اور تھانے لے گئے۔ تھانے میں اسی روز میرے تھانے سے اشتہار شور و غوغا پہنچا تھا۔ محفوظ نے سب انسپکٹر وشواناتھ کو اپنی اصلیت بتا دی۔ وشواناتھ نے اسلم کو گرفتار کر لیا۔ باقی رات وہ بیان لیتا رہا اور صبح اس نے مجھے بصریہ فون اطلاع دی۔ محفوظ کے بیان کے بعد میں نے اسے بتایا کہ قاسم مارا گیا ہے اور اسے یہ بھی بتایا کہ وہ رازنی کرتے ہوئے مارا گیا۔ یہ سن کر محفوظ کی حالت پہلے سے زیادہ بری ہو گئی۔ میں نے اسے الگ بٹھا دیا۔ جس وقت محفوظ نے پہلی بات یہ کہی تھی کہ وہ ولایت کے ساتھ گھر سے نکلی تھی تو میں نے اسی وقت اس کے گاؤں ہیڈ کانسٹیبل کو بھیج دیا تھا کہ وہ ولایت کو اپنے ساتھ لے آئے۔ محفوظ کا بیان بہت ہی لمبا ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے کئی سوال پوچھے تھے۔ اس طرح 3-4 گھنٹے لگ گئے تھے۔ اس دوران ولایت گاؤں سے آ گیا تھا۔ محفوظ کے بعد میں نے اسے بلایا اور اسے یہ بتا کر کہ محفوظ آ گئی ہے اور اس کا دوست اسلم بھی ہتھکڑیوں میں اس کے ساتھ آیا ہے، کہا کہ اب وہ اپنا صحیح بیان دے۔ اس کا رنگ پیلا پڑ گیا اور اس کی عجیب حالت ہو گئی۔ میں نے اسے حوصلہ دیا تو اس نے کہا کہ وہ گرفتاری یا کسی اور چیز سے نہیں ڈر رہا۔ وہ تو حیران ہو رہا ہے کہ محفوظ پولیس کے ہاتھ کس طرح چڑھ گئی ہے اور اسلم کو کیوں ہتھکڑی لگائی گئی ہے۔ میں نے جب اسے ساری بات بتائی جو محفوظ نے مجھے بتائی تھی تو اس کا رنگ جو پیلا پڑ گیا تھا وہ سرخ ہو گیا۔ وہ دانت پیسنے لگا اور اس نے مجھے کہا کہ میں اسلم کو ذرا حوالات سے نکالوں۔ میں نے اسے ہنس کر ٹال دیا اور کہا کہ وہ اپنا بیان دے۔ اس نے نہایت دلیری سے وہی بیان دیا جو محفوظ دے چکی تھی۔ جس رازن نے اسے روکا تھا اسے وہ نہیں پہچان سکا تھا۔ تم نے اس کی آواز بھی نہیں پہچانی تھی؟ نہیں، آواز قاسم کی آواز سے بھاری تھی۔ اب میں یہ کہوں گا کہ اس نے آواز جان بوجھ کر بھاری کر لی تھی۔ اگر میں اسے پہچان لیتا تو خدا کی قسم اس پر ہاتھ نہ اٹھاتا۔ وہ بہت ہی کمینہ لڑکا تھا، لیکن مجھے اس لیے اچھا لگتا تھا کہ وہ محفوظ کا بھائی تھا۔ اس پر کلہاڑی کا وار کر کے بھی تم نے نہیں دیکھا کہ وہ کون ہے۔ اگر محفوظ میرے ساتھ نہ ہوتی تو میں اس کے دوسرے ساتھی کے پیچھے جا کر اسے بھی مارتا۔ اس کے بعد ان کے چہروں سے پگڑیاں ہٹا کر دیکھتا کہ وہ کون ہے۔ میں نے پہلے تفتیش کے دوران گاؤں میں تمہیں بلایا تھا، تب تم نے یہ بات مجھ سے کیوں چھپائی تھی؟ جناب عالی، قتل کا معاملہ تھا اور میں ایک لڑکی کو گھر سے نکال کر لے جا رہا تھا۔ میں کیسے بتاتا کہ یہ دونوں جرم میرے ہیں؟ اور جناب عالی، تیسرا جرم ابھی میرے نام لکھ لیں۔ اسلم کو میں نے قتل کرنا ہے۔ جہاں موقع ملا اسے قتل کر دوں گا۔ ایسی باتیں تو بہت ہوئی تھیں۔ میں اس کا بیان سناتا ہوں۔ اس نے محفوظ کو اپنے دوست کے پاس چھوڑ کر یہی سوچا تھا کہ اس کی ماں سے کہے گا کہ لڑکی کا رشتہ مجھے دے دو تو وہ واپس آ جائے گی، لیکن حالات کچھ اور ہو گئے۔ محفوظ کا بھائی قتل ہو گیا اور قتل بھی ولایت کے ہاتھوں ہوا۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ اب وہ کیا کرے۔ یہ ڈر بھی اس پر سوار ہو گیا تھا کہ محفوظ کو پتہ چلے گا تو اس کا رد عمل اس کے خلاف ہوگا۔ میں محفوظ کو اسلم کے پاس چھوڑ کر آ گیا تو 2 دنوں بعد اسلم گاؤں میں میرے پاس آیا تو اسے پتہ چلا کہ یہ واقعہ ہو گیا ہے۔ اس نے فوراً کہا کہ محفوظ کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ میں نے اس کی بات کو بہتر سمجھا اور کہا کہ ہاں، اسے پتہ نہ چلے۔ میں نے اسلم سے کہا کہ میں 2-3 دنوں تک اس کے پاس آؤں گا، لیکن اسلم نے کہا کہ جب تک تفتیش ختم نہیں ہو جاتی گاؤں سے باہر نہ نکلنا، ورنہ تم پر شک ہو جائے گا۔ اس نے بہت زور دیا کہ میں گاؤں میں ہی رہوں، خواہ 3 مہینے لگ جائیں۔ میں اب سمجھاؤں کہ وہ کسی اور نیت سے مجھے یہ مشورہ دے رہا تھا۔ وہ دراصل چاہتا تھا کہ میں اس کے پاس نہ جاؤں اور محفوظ اسی کے پاس رہے۔ وہ محفوظ کو میری طرف سے ہٹانا چاہتا تھا۔ وہ ایسا آدمی تو نہیں تھا، اسی لیے میں نے اس کے ساتھ دوستی لگائی تھی۔ بہت مضبوط دل گردے کا آدمی تھا اور وفادار دوست تھا، لیکن ایک لڑکی کی خوبصورتی نے اس کے دل سے دوستی نکال دی۔ اس کے بعد میں نے اسلم کا بیان لیا۔ وہ اپنے کیے پر بہت نادم تھا۔ نادم اس لیے تھا کہ وہ پکڑا گیا تھا۔
ورنہ اس قسم کے لوگ نادم نہیں ہوا کرتے۔ اس نے اپنے جرم کا اقبال کیا اور کہا کہ وہ اتنی خوبصورت لڑکی کو اپنی پناہ میں اکیلا دیکھ کر دوستی کو بھول گیا تھا۔ اسلم دراصل میرا ملزم نہیں تھا۔ ایک ایسی لڑکی کو پناہ دینا جو اپنی مرضی سے کسی کے ساتھ گئی ہو کوئی جرم نہیں تھا۔ اگر زبردستی اغوا کی ہوئی لڑکی کو اپنے پاس چھپایا جائے یا کسی مفرور ملزم کو پناہ دی جائے تو یہ جرم ہے۔ اس کا جرم مجرمانہ حملہ تھا۔ یہ جرم شہر کے تھانے کے علاقے میں ہوا تھا، اس لیے یہ کیس وہاں چلنا تھا۔ میرے کیس میں اس کی حیثیت ایک گواہ کی تھی۔ اب یہ بالکل واضح ہو گیا کہ ولایت کو روکنے والا قاسم تھا۔ میں یہ بھی ثابت کر سکتا تھا کہ رازنی کی پہلی وارداتیں بھی اسی نے اپنے ایک ساتھی کے ساتھ کی تھی۔ اس طرح اس کا قتل دفعہ 302 یعنی قتل عمد کے تحت نہیں آتا تھا اور یہ اتفاقیہ یا حادثاتی قتل بھی نہیں تھا۔ ولایت نے اسے اپنی حفاظت کے لیے مارا تھا، جسے ہم لوگ حفاظت خود اختیاری سیلف ڈیفینس کہتے ہیں۔ اب اس کے ساتھی کو تلاش کرنا ضروری تھا۔ میری نظر مقتول کے مسلی دوست پر ہی پڑتی تھی۔ اسے میں نے گاؤں بھیج دیا تھا۔ مجھے یقین سا ہو گیا تھا کہ مقتول کا ساتھی یہی تھا۔ بے شک وہ غریب آدمی تھا اور قاسم روپے پیسے سے اس کا منہ بند رکھتا تھا، لیکن اپنی بہن کو کسی کی داشتہ بنانا معمولی فعل نہیں ہوتا۔ اس کا مطلب یہ تھا کہ اس مسلی کا جینا مرنا قاسم کے ساتھ تھا۔ میں نے ایک کانسٹیبل کو گاؤں بھیجا کہ اسے اپنے ساتھ لے آئے۔ وہ آیا تو میں نے اسے کہا کہ اب وہ بڑے آرام سے اقبالی بیان دے دے، ورنہ میں اسے جینے کے قابل نہیں چھوڑوں گا۔ اس نے مجھے ٹالنے کی کوشش کی، لیکن جب میں نے اسے اپنے ہاتھ دکھائے تو وہ بول پڑا۔ اس نے رازنی کی پہلی تمام وارداتوں کا اقبال کیا۔ اس نے پہلے مجھے یہ بیان اس ڈر سے نہیں دیا تھا کہ وہ رازنی میں شامل تھا۔ میں نے بڑی محنت سے کیس تیار کیا، شہادتیں اکٹھی کیں، قتل کی واردات کو حفاظت خود اختیاری میں رکھا، یعنی کیس دفعہ 302 کا نہ بنایا، کیونکہ تمام شہادت یہی ثابت کرتی تھی کہ یہ قتل عمد نہیں۔ ولایت پر پہلے بھی ایسا حملہ ہو چکا تھا اور حملہ آور کھلے ہوئے چاقوؤں سے مسلح تھے۔ اب پھر اس پر 2 آدمی چاقوؤں سے حملہ آور ہوئے تو اپنے آپ کو اور ایک لڑکی کی عزت کو بچانے کے لیے اسے حق پہنچتا تھا کہ اس کے پاس جو بھی ہتھیار ہے وہ استعمال کرتا۔ میں نے اسلم کو شہر کے متعلقہ تھانے کے حوالے کر دیا۔ اسے مجرمانہ حملے میں 1 سال سزائے قید بامشقت دی گئی۔ ولایت کو 3 سال سزائے قید دی گئی۔ اتنی سزا اسے اس لیے ملی کہ اس نے شہادت کو چھپانے کی کوشش کی تھی۔ اگر وہ قاسم کو قتل کر کے تھانے میں اطلاع دے دیتا تو شاید بالکل بری ہو جاتا۔ یہ تو ظاہر ہے کہ محفوظ کو اس کے وارثوں کے حوالے کر دیا گیا تھا۔ بعد میں مجھے معلوم نہیں ہو سکا کہ اس کا انجام کیا ہوا تھا۔ میں یہ بتا سکتا ہوں کہ ولایت اسے ساری عمر نہیں مل سکتا تھا، کیونکہ اسلم اور ولایت کو ایک جیل میں بھیجا گیا تھا۔ ان کی سزا ابھی 2-3 مہینے ہی پوری ہوئی تھی کہ مجھے اطلاع ملی کہ ولایت نے اسلم کو جیل میں مشقت کے دوران قتل کر دیا۔ پھر مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ ولایت کو سزائے موت ہو گئی ہے۔ یوں یہ زبردست کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ اب میں لیتی ہوں آپ سے اجازت۔ جہاں رہیں خوش رہیں، شاد و آباد رہیں، ہنستے مسکراتے رہیں۔ اللہ حافظ، اللہ نگہبان۔